مسجد میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بنیت اعتکاف ٹھہرنا اعتکاف ہے۔ اس کے لیے مسلمان کا عاقل اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ بلوغ شرط نہیں ہے۔ نابالغ بھی جو تمیز رکھتا ہے اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو اس کا اعتکاف صحیح ہے۔ اعتکاف کے لغوی معنی دھرنا مارنا کے ہیں۔ مطلب یہ کہ معتکف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر دھرنا مار کر پڑا رہتا ہے۔ اس کی یہی دھن ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا پروردگار اس سے راضی ہو جائے۔ حضرت سیدنا عطا خراسانی فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے در پر آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو یا اللہ رب العزت جب تک تو میری مغفرت نہ فرما دے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ وہ کیا کسی شاعر نے خوب کہا تھا، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب اعتکاف کی نظر یعنی منت مانی، یعنی زبان سے کہا میں نے اللہ رب العزت کے لیے فلاں دن یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب جتنے بھی دن کا کہا ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا اس کے لیے واجب ہو گیا۔ یہ بات خاص یاد رکھیے کہ جب کبھی بھی کسی بھی قسم کی منت مانی جائے اس میں یہ شرط ہے کہ منت کے الفاظ زبان سے ادا کیے جائیں۔ صرف دل ہی میں منت کر لینے سے منت صحیح نہیں ہوتی اور ایسی منت کا پورا کرنا بھی واجب نہیں ہوتا۔ اعتکاف سنت کیا ہے؟ اعتکاف سنت منت کا اعتکاف مرد مسجد میں کرے اور عورت مسجد بیت میں۔ اس میں روزہ بھی شرط ہے۔ عورت گھر میں جو جگہ نماز کے لیے مخصوص کر لے اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے شہر میں سے کسی ایک نے بھی کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اور اگر کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سبھی مجرم ہوئے۔ اس اعتکاف میں یہ ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف موجود ہو اور 29ویں کے چاند کے بعد یا 30ویں کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ اگر 20ویں رمضان المبارک کو غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو اعتکاف کی سنت موقدہ ادا نہ ہوئی، بلکہ سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں تو داخل ہو چکے تھے مگر نیت کرنا بھول گئے تھے، یعنی دل میں نیت ہی نہ تھی، یعنی نیت دل کے ارادوں کو کہتے ہیں، تو اس صورت میں بھی اعتکاف کی سنت موقدہ ادا نہ ہوئی۔ اگر غروب آفتاب کے بعد نیت کی تو نفلی اعتکاف ہو گیا۔ دل میں نیت کر لینا ہی کافی ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں ہے، البتہ دل میں نیت حاضر ہونا ضروری ہے، ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لینا زیادہ بہتر ہے۔ اعتکاف کی نیت اس طرح کیجئے کہ میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اعتکاف نفل کیا ہے؟ اعتکاف نفل یہ ہے کہ نذر اور سنت موقدہ کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب یعنی نفلی اور سنت غیر موقدہ ہے۔ اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ کوئی وقت کی قید ہے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیجئے، جب تک مسجد میں رہیں گے کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مذہب مفتابی پر نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے اور ایک ساتھ کا بھی ہو سکتا ہے۔ جب سے مسجد داخل ہوئے اور باہر آنے تک اعتکاف کی نیت کر لیں، انتظار نماز اور ادائے نماز کے ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب پائے گا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں جائے اعتکاف کی نیت کر لیں، جب تک مسجد ہی میں رہے گا اعتکاف کا بھی ثواب پائے گا۔ اعتکاف کی نیت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، نیت دل کے ارادوں کو کہتے ہیں۔ اگر دل ہی میں آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یہی کافی ہے کہ اگر دل میں نیت حاضر ہے اور زبان سے بھی یہی الفاظ ادا کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ مادری زبان میں بھی نیت ہو سکتی ہے،
اگر عربی میں نیت یاد کر لیں تو زیادہ مناسب ہے، ہو سکے تو آپ یہ عربی نیت یاد کر لیجئے۔ نویت سنت الاعتکاف، یعنی میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدیم اور مشہور دروازہ باب الرحمت سے داخل ہوں تو سامنے ہی ستون مبارک پر اس پر یاد دہانی کے لیے قدیم زمانہ سے نمایاں طور پر نویت سنت الاعتکاف لکھا ہوا ہے۔ جب بھی آپ کسی عبادت مثلا نماز، روزہ، احرام، طواف کعبہ وغیرہ کی عربی میں نیت کریں گے تو اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ اس عربی عبارت کا معنی بھی آپ سمجھ رہے ہوں کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نے رٹی ہوئی عربی نیت کے الفاظ ادا کر لیے یا کتاب میں دیکھ کر پڑھ لیے اور دھیان کسی اور طرف لگا رہا تو ارادہ جو ہے دل میں موجود نہ تھا تو نیت سرے سے ہی نہ ہوگی۔ مثلا آپ مسجد میں داخل ہو کر نویت سنت الاعتکاف کہیں تو دل میں بھی ارادہ ہونا لازمی ہے۔ اگر میں یہ اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں، یہ بات خاص طور پر ذہن نشین کر لیں کہ یہ آخری عشرہ رمضان المبارک کا اعتکاف نہیں، یہ نفلی اعتکاف ہے اور ایک لمحہ کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ جب مسجد میں سے باہر نکلیں گے یہ نفلی اعتکاف اسی وقت ہی ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مسجد کے اندر کھانے پینے اور سونے کی شرعاً اجازت نہیں، اور اگر اعتکاف کی نیت تھی تو ضمناً کھانے پینے اور سونے کی اجازت بھی ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں اکثر مساجد میں درود و سلام وغیرہ کا ورد ہوتا ہے، پھر پانی پر دم کر کے ہمارے اسلامی بھائی اس کو تبرکاً پیتے ہیں۔ بے شک یہ ایک بہت اچھا عمل ہے، البتہ کسی اسلامی بھائی کی اعتکاف کی نیت نہ ہو تو وہ مسجد میں یہ پانی نہیں پی سکتا۔ اسی طرح مسجد کے اندر جس نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی وہی مسجد کے اندر رمضان المبارک میں افطار کرا سکتا ہے۔ مسجد الحرام شریف میں بھی آب زمزم شریف پینے، افطار کرنے یا سونے کے لیے اعتکاف کی نیت ہونی چاہیے۔ مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بلا نیت اعتکاف پانی وغیرہ نہیں پی سکتے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ اعتکاف کی نیت صرف کھانے پینے اور سونے کے لیے نہ کی جائے، ثواب کے لیے کی جائے۔ رت المختار شامی میں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا یا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ عز و جل کرے، پھر جو چاہے یعنی اب جو چاہے وہ کھا پی سکتا ہے اور سو بھی سکتا ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام